ایک موضوع شروع کیا تھا کہ جس کو نام دیا مفسرین نے صلح حدیبیہ. اس کو میں نے چاہا کہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. کئی ہاں سبق اور کئی ہاں اہم چیزیں اس کے اندر ہمارے لیے موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج چوتھا خطبہ جمعہ بھی اسی موضوع پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق کو جاری فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ جب سہیل ابن عمر، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا حدیبیہ کے اندر، اور قریش نے اس کو کہہ کر بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر صلح کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو ان کے ساتھ شرائط طے کریں اور طے کرنے کے بعد ایک صلح کا راستہ ہموار کیا جائے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ اب ہماری اور قریش کے درمیان صلح ہو جائے گی. اس لیے کہ بڑا زیرک آدمی تھا سہیل ابن عمر، اور اس نے آ کر یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، شرائط طے کی جائے، اور ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. صلح کی شرائط میں اختصار کے ساتھ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. 4 شرطیں ہیں اور ان شرائط کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے. آگے خیبر، جنگ خیبر اور پھر فتح مکہ، انہی شرائط کی جب خلاف ورزی کی کفار نے تو پھر خیبر کا دروازہ بھی کھلا، پھر فتح مکہ بھی ہوئی. وگرنہ یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری کو. یہ بات میں نے آخر میں کرنی تھی تو آپ کے ذوق کے لیے میں پہلے کر رہا ہوں. 6 ہجری کو ہوئی صلح حدیبیہ، اور آقا علیہ السلام نے کفار سے کیا طے کیا کہ ہم کتنے سال کے لیے جنگ نہیں کریں گے؟ 10 سال کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو 11 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے. اگر کفار اس معاہدے پر ثابت قدم رہتے تو پھر فتح مکہ نہیں ہونا تھا. چونکہ فتح مکہ ہوا 8 ہجری کو، 6 ہجری کو شرائط لکھی جا رہی ہیں کہ 10 سال کے لیے ہم آئندہ لڑائی نہیں کریں گے. پتہ یہ چلا کہ کفار اگر اس معاہدے کی پاسداری کرتے، آقا علیہ السلام کا زمانہ بھی گزر جاتا، صدیق اکبر کا 2 سال بھی گزر جاتے، بعد میں عمر پاک کے زمانے میں جا کر یہ 10 سال کا ٹائم پیریڈ پورا ہوتا، لیکن کفار نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ، اس آیت کو نازل کر کے اس معاہدے کو منسوخ کیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا 10,000 کا لشکر لے کر فتح مکہ میں داخل ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پالیسی پر قربان جائے، بغیر ہتھیار اٹھائے، بغیر تلوار چلائے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو بھی فتح فرما دیتے ہیں. یہ 4 شرائط آپ نے یاد رکھنی ہے. سہیل ابن عمر نے پہلی شرط یہ طے کی، اس نے کہا کہ آئندہ 10 سال کے لیے ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. ایک. دوسرا کہا کہ اگر کفار کا کوئی بندہ، یعنی ہمارا کوئی آدمی مکہ والوں کا، وہ کلمہ پڑھ کے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے تو مسلمان پابند ہوں گے اسے واپس کرنے کے. اور اگر مدینے کا کوئی بندہ مرتد ہو کر، دین کو چھوڑ کر کفار کے پاس مکہ چلا جاتا ہے تو مکہ والے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2. تیسری شرط یہ تھی
کہ آپ کو اس سال واپس جانا پڑے گا، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال 3 دن کے لیے آپ کو اجازت ہوگی، ہم مکہ خالی کر دیں گے، خود پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، تو آپ عمرہ کریں گے، لیکن شرط یہ ہوگی ایک بندہ ایک تلوار لے کر آئے گا، وہ بھی غلاف کے اندر، نیام کے اندر ہوگی۔ 3، چوتھی شرط یہ تھی صلح حدیبیہ کے اندر کہ اگر جو مکہ اور مدینہ کے قبائل ہیں، چھوٹے چھوٹے جو برادریاں ہیں، قبیلے ہیں، وہ اگر چاہیں تو مکہ والوں سے اتحاد کر لیں، چاہیں تو مدینہ والوں کے اتحادی بن جائیں، اگر ان قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو مکہ والے اپنے اتحادیوں کی مدد نہیں کریں گے اور مدینہ والے اپنے اتحادیوں کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ 4 شرطیں تھیں صلح حدیبیہ کے اندر، ان کو سائن کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، بلکہ ابھی سائن نہیں ہوا تھا تو ابو جندل، اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا جو صلح کی شرائط لکھ رہا تھا، اس کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہونے کے سبب کفار نے میرا جسم زخمی کر دیا ہے، چھلنی کر دیا ہے، میرا جینا محال ہو چکا ہے، آپ کرم فرمائیں، تو عمرے کی اگر اجازت ملتی ہے تو ٹھیک، نہیں ملتی آپ مدینہ جائیں گے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو جندل، میں زبان دے چکا ہوں، میرا معاہدہ ہو چکا ہے، میں یہ شرط قبول کر چکا ہوں کہ اگر وہاں سے کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے یہاں پہ آئے گا تو میں اس کو رکھوں گا نہیں، اس کو واپس کروں گا۔ اب سہیل ابن عمر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا دیکھا میں نے کیسی شرط رکھی ہے کہ اگر یہ شرط میں نہ رکھتا تو میرا اپنا بیٹا، مسلمان تو آج ساتھ لے جاتے، لیکن اس کو خبر نہیں تھی کہ یہ رحمت کونین ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف یہ تو کلام بھی نہیں کرتے۔ یہی جو شرط تھی کہ اگر کفار کا کوئی بندہ یہاں پہ آئے گا مسلمان پناہ نہیں دیں گے، سہیل جس کو بڑا زیرک سمجھ کے، بڑا دانا سمجھ کے، جس پر اترا رہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی شرط رکھ دی ہے، اس کو خبر نہیں تھی کہ یہی شرط اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گی۔ یہی